ہروت اور مروت کون ہے؟ بابل کنواں کہاں ہے؟ ہروت اور مروت کا جادو کس طرح کا تھا؟ یہ وہ پرسرار سوالات ہیں اور لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت کیا ہے وہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنی اس ویڈیو کے آغاز سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ہروت اور مروت کے متعلق ہمیں دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں، ایک وہ جو قرآن و حدیث اور تابعین کے اقوال میں موجود ہیں، اور دوسری وہ جو توریت و انجیل اور اسرائیل کی روایتوں میں آتی ہے، جبکہ ان اسرائیل روایتوں کے بیشتر علماء نے تائید کی ہیں۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آسمان اور زمین کے درمیان سے پردوں کو ہٹا دیا گیا تو فرشتوں نے زمین پر آباد انسانوں کو دیکھ کر تعجب کیا اور بولے، یا رب، ہم تو گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتے، جبکہ یہ انسان گناہوں میں اتنا مبتلا ہیں، اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اگر یہ دونوں چیزیں تمہیں بھی دی جائیں تو تم بھی اسی طرح گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ مگر فرشتوں نے کہا، ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، ہم تو گناہوں کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اپنی جماعت میں سے دو سب سے بہترین فرشتوں کو چنو جو سب سے زیادہ عبادت گزار ہیں۔ لہٰذا فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے دو بہترین فرشتے چن لیے جن کا نام ہروت اور مروت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر دنیا میں بھیجا۔ وہ شہر بابل میں دو خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے کام پر مقرر ہو گئے، جہاں وہ لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے، اور رات میں یہ دونوں واپس آسمان پر چلے جایا کرتے تھے۔ ایک دن ان دونوں کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہا کہ اس کا شوہر اسے بہت پریشان کرتا ہے۔ ہروت اور مروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی اور حسن پر فدا ہو گئے اور اس پر عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی۔ عورت نے ان سے کہا، تمہاری میں یہ خواہش تبھی پوری کروں گی جب تم بت کی پوجا کرو، شراب پیو یا میرے شوہر کو قتل کر دو۔ ہروت اور مروت نے شراب نوشی کو چھوٹا گناہ سمجھا اور شراب پی لی، اور نشے کی حالت میں دو اور کبیرہ گناہ کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا عمل بھی سیکھ لیا جس کے ذریعے وہ آسمان پر جاتے تھے۔ جب اس عورت نے اس عمل کے ذریعے آسمان پر گئی تو اللہ کے حکم سے اسے ستارے کی شکل میں بنا دیا گیا۔ کیونکہ اس عورت کا نام زہرہ تھا، اس لیے وہ سیارہ زہرہ کہلایا، جسے ہم وینس کہتے ہیں۔ اس گناہ کی وجہ سے ہروت اور مروت خود وہ اسم اعظم بھول گئے جسے پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے، اور بطور سزا کابل شہر کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیے گئے، جہاں وہ قیامت تک یوں ہی قید رہیں گے۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے امام ابن خادر اور فخر الدین رازی جیسے مفسرین نے افسانہ اور کہانی قرار دے کر سختی کے ساتھ رد کر دیتے ہیں۔ وہیں امام سیوطی جیسے علماء اس روایت کو مستند مانتے ہیں۔ ہروت اور مروت کے متعلق ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب شہر بابل روح زمین پر تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ باطل خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی قسمت ان سے وابستہ سمجھتے تھے، اس لیے علم نجوم اور علم فلکیات میں بڑے ماہر تھے۔ وہ لوگ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ جادو اور تنتر منتر اور سفلی کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے اور اس علم کے ذریعے معاشرے میں خوب فساد پھیلاتے تھے۔ یہ لوگ طلسمی جادو تنتر منتر میں بہت آگے بڑھ گئے۔ ان میں بہت بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ ان کی تاریخی کتابوں میں جادو اور تنتر منتر ہی نظر آتا ہے۔ ان کا جادو دور دور تک مشہور تھا۔ اس شہر کا باشندہ ہونے ہی جادوگر ہونے کی علامت تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس شرکیہ عمل سے روکا اور ان کی جادوئی کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ اس فتنہ انگیز علم کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔
جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا، لہذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو اور سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی معجزات دراصل جادو اور سفلی کا عمل تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی، ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہذا دوبارہ یہ شر انگیز علم اس قوم میں داخل ہو گیا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزام اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں فرمایا، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہذا جب یہ جادو کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا تو وہ جادو کے عوامل کو اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں، لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی، حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کے لیے کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں یہ بابل کی سرحد شروع ہوتی ہے، یہ اس کنویں کو ہی شہر بابل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکیہ عمل ہے